محترم دوستو بزرگوں، سورۃ یوسف کے دروس کا سلسلہ شروع ہے۔ پہلی آیت مبارکہ کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک خواب آیا تھا۔ انہوں نے اپنا خواب اپنے والد محترم حضرت یعقوب کو ذکر کیا تھا۔ حضرت یعقوب نے اس خواب کے بارے میں جو ہدایات حضرت یوسف علیہ السلام کو دی تھیں، اس خواب اور انہی ہدایات کا ذکر ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا تعارف کیا ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کا سلسلہ حضرت آدم سے شروع ہوتا ہے، پھر حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ نوح علیہ السلام جب ان کی قوم نے بات کو نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو ختم فرما دیا تھا، سوائے ان لوگوں کے جو کشتی کے اندر سوار تھے، وہ بچ گئے تھے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے آگے سلسلہ جاری ہوا۔ اس اولاد میں سے ایک کا نام تھا حام، ایک کا نام تھا سام اور ایک کا نام تھا یافس۔ یہ تین بیٹے حضرت کے تھے، اور جو ایک بیٹا تباہ ہو گیا تھا اور سیلاب کے اندر غرق ہو گیا تھا، اس کا نام تھا کنعان۔ اس نے حضرت کی بات کو نہیں مانا، وہ پھر تباہ و برباد ہو گیا، غرق ہو گیا۔ تو آگے جو امت پھیلی ہے یا لوگ پھیلے ہیں، یہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے پھیلے ہیں۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ پھر انبیاء کرام علیہم السلام میں سے جو مرکزی شخصیت ہیں، وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، ان کو موحد اعظم کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی محبت کے اندر اللہ رب العزت کی اطاعت میں بہت بڑی بڑی قربانیاں دیں، یا دروس کے اندر بھی سنتے رہتے ہیں، بیانات کے اندر بھی سنتے رہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ عظیم الشان مرکزی شخصیت ہے کہ جتنے بھی آسمانی مذاہب والے ہیں دنیا کے اندر، چاہے وہ آسمانی مذاہب سے تعلق رکھتے ہوں یا وہ لوگ شرک پرست ہوں، مشرک پرست ہوں، سارے کے سارے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ سب کے دلوں کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محبت ہے۔ یہودی، قرآن مجید میں آپ نے سنا ہے دروس کے اندر، یہودی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بڑا سمجھتے ہیں، کہا کرتے تھے ہم حضرت ابراہیم کے نقش قدم پر ہیں۔ عیسائی کہا کرتے تھے ہم ان کے نقش قدم پر ہیں۔ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تابعدار ہیں، ان کے نقش قدم پر ہیں۔ اور مسلمان کہا کرتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا تھا کہ مسلمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی حضرت ابراہیم کی ملت پر ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ نے گزشتہ سورت کے اندر بھی سنا کہ فرشتے آئے اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو خوشخبری سنائی بیٹے کی۔ آپ کی عمر بہت زیادہ ہو گئی تھی، 100 کے قریب یا 100 عمر تھی۔ آپ کی بیوی کی عمر حضرت سارہ، ان کی بھی بہت عمر ہو گئی تھی۔ تو فرشتوں نے آ کر خوشخبری سنائی کہ ہم تمہیں خوشخبری سناتے ہیں، اللہ تمہیں بیٹا دے گا، اس کا نام اسحاق ہوگا۔ پھر حضرت اسحاق کے بیٹے کی خوشخبری بھی سنا دی کہ اسحاق کا بیٹا ہوگا جس کا نام کیا ہوگا؟ یعقوب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، ایک کا نام حضرت اسماعیل اور ایک کا نام حضرت اسحاق۔ بیٹے تو اور بھی ہیں لیکن مشہور یہ دو بیٹے ہیں۔ آپ نے حضرت اسماعیل کو عرب کے اندر آباد فرمایا، جہاں پہ آج کعبۃ اللہ ہے۔ آپ نے حضرت اسماعیل کو بچپن میں وہاں پہ چھوڑا اور حضرت اسحاق کو اپنے ساتھ رکھا ملک شام میں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں۔ پھر حضرت یعقوب یہ حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں۔ گویا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہوئے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہیں، پھر انہوں نے مختلف شادیاں فرمائی، اور ان شادیوں میں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے پیدا ہوئے۔ پھر آگے بنی اسرائیل کے اندر 12 قبیلے ہوئے، یعنی اسرائیل حضرت یعقوب کا نام ہے،
بعض فرماتے ہیں کہ اسرائیل یہ سریانی زبان کا لفظ ہے، اور بعض فرماتے ہیں عبرانی زبان کا لفظ ہے، عربی زبان کا لفظ یہ نہیں ہے اسرائیل۔ اور سریانی زبان ہو یا عبرانی زبان ہو، ان کے اندر اسرا کہتے ہیں بندے کو، اور ایل کا معنی ہوتا ہے اللہ۔ تو اسرائیل کا معنی کیا ہوا؟ اللہ کا بندہ، جس کو عربی زبان میں کہہ دیتے ہیں عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ تو بنی اسرائیل یہ کس کا نام ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ آپ کی اولاد جو ہوئی ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ بنی اسرائیل۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے کتنے قبیلے تھے؟ 12، اور 12 خاندان تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہوئی، اور اولاد میں سے بیٹے کتنے تھے؟ 12۔ اور یہ ایک بیوی سے نہیں تھے، بلکہ حضرت بن یامین اور حضرت یوسف علیہ السلام یہ بالکل سگے بھائی تھے، باپ کے اعتبار سے بھی اکٹھے تھے، اور ماں بھی دونوں کی کیا تھی؟ ایک تھی۔ اور باقی جو 10 بھائی تھے یہ مختلف، یعنی والد کے اعتبار سے تو یہ اکٹھے تھے، لیکن ان کے والدہ محترمہ جو تھی وہ الگ الگ تھی، ان 10 میں سے بھی پھر الگ الگ تھی۔ یہ نہیں کہ 10 ایک ہی والدہ سے ہوئے یا ایک ہی بیوی سے ہوئے، نہیں، وہ بھی پھر مختلف بیویوں سے ہوئے۔ تو کل بیٹے کتنے ہو گئے حضرت یعقوب کے؟ 12۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سب سے چھوٹے اور چہتے جو ہیں وہ بیٹے تھے، محبوب تھے، حضرت یعقوب کو بڑے پسندیدہ تھے، آپ ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ وجہ کیا تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی حضرت یوسف سے اتنی زیادہ محبت کرنے کی؟ یہ وجہ بھی مفسرین نے لکھی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، اور انہیں اس بات کا اندازہ تھا کہ یہ جو ہمارے اندر نبوت کا سلسلہ جاری ہے بنی اسرائیل میں، حضرت ابراہیم سے اللہ نے حضرت اسحاق کو نبوت عطا فرمائی، حضرت اسحاق سے حضرت یعقوب کو عطا فرمائی، تو حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھتے تھے کہ ہماری اندر یہ آگے اولاد میں یہ نبوت والا سلسلہ جاری ہونے والا ہے، اور یہ نبوت والے سلسلے کے اندر جو اللہ نبوت عطا فرمائیں گے وہ حضرت یوسف کو عطا فرمائیں گے۔ یعنی آپ ان کے اندر وہ صلاحیت دیکھ رہے تھے، اور وہ نبوت کا نور جو حضرت ابراہیم سے منتقل ہوتا ہوا آ رہا تھا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام وہ کس میں دیکھ رہے تھے؟ 12 بیٹوں میں سے حضرت یوسف علیہ السلام میں دیکھ رہے تھے۔ اور کہتے ہیں نا کہ وہ ہونہار بروئے کہ چکنے چکنے پات، یہ ایک لفظ بولا جاتا ہے، محاورہ بولا جاتا ہے کہ جو ہونہار بچہ ہوتا ہے، ہونہار بچہ ہوتا ہے، یعنی کہنے کا مقصد کہ جس نے آگے جا کر کام کرنا ہوتا ہے، تو پھر لوگ اس کو پہچان لیتے ہیں بچپن کے اندر۔ جیسے ایک درخت جو ہے جب وہ نکلتا ہے زمین سے تو اس کے بالکل ملین، بالکل نرم و نازک پتے ہوتے ہیں، اور اگر اس کے پتے بالکل نرم و نازک ہوں، خراب نہ ہو، تو دیکھنے والا کہتا ہے کہ اس کے اندر بڑا ہونے کی، مضبوط ہونے کی، درخت بننے کی صلاحیت ہے۔ اور جو درخت چھوٹا ہی جب وہ نکلے اور اس کے پتے سوکھنے لگ جائیں اور اس پر زردی آنا شروع ہو جائے، تو دیکھنے والا سمجھ لیتا ہے کہ یہ کسی کام کا نہیں ہے اور یہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام وہ صلاحیت دیکھ رہے تھے، وہ نور نبوت دیکھ رہے تھے کہ یہ جو نبوت ہمارے خاندان کے اندر جاری ہے، کہ دادا بھی ہے وہ بھی اللہ کا نبی ہے، پھر باپ حضرت اسحاق وہ بھی اللہ کے نبی ہیں، خود حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے، تو آپ نے اپنے 12 بیٹوں میں سے جو سب سے زیادہ محبت، پیار اور شفقت اور پوری توجہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف تھی، وجہ یہی تھی کہ آپ ان کے اندر نبوت کے آثار آنے والے وقت میں دیکھ رہے تھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ کیا ہو گیا؟ تعارف، کہ آپ 2 بھائی تھے، اصل تو کتنے تھے بھائی؟ 10، لیکن جو سگے بھائی تھے وہ کتنے تھے؟ 2۔ ایک کا نام کیا تھا؟ یوسف، اور ایک کا نام کیا تھا؟ بنیامین۔ یہ دونوں والد کے اعتبار سے بھی برابر تھے اور والدہ محترمہ کے اعتبار سے بھی کیا تھے بھائی؟ برابر تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھ لیا۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، اور خواب کے اندر دیکھا کہ 11 ستارے، اور فرمایا کہ چاند اور سورج مجھے کیا کر رہے ہیں؟ سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ اب یہاں پہ بات سمجھیں، یہ جو خواب ہے اس کی 3 قسمیں ہیں۔
ہمارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث طیبہ میں ذکر فرمایا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ خواب کی ایک قسم ہے شیطانی، اور خواب کی ایک جو قسم ہے وہ ہے نفسانی، اور خواب کی جو تیسری قسم ہے وہ رحمانی۔ شیطانی، اور فرمایا نفسانی، اور تیسرے نمبر پہ فرمایا رحمانی۔ شیطانی خواب کا مطلب یہ ہے کہ آدمی بعض مرتبہ رات کو لیٹا ہوا ہے، سویا ہوا ہے، تو اس کو خواب کے اندر ڈراؤنی چیزیں نظر آ جاتی ہیں۔ آدمی کو ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جس سے آدمی گھبرا جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، تو یہ شیطان کا اثرات ہوتے ہیں۔ شیطان اس آدمی کو ڈرا دیتا ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ شیطانی خواب۔ آپ دیکھتے ہیں، پوچھتے بھی ہیں آپ کہ مجھے خواب میں یہ چیزیں نظر آئی کہ فلاں قتل ہو گیا، میں پانی میں ڈوب گیا، میں ہوا میں اڑ گیا، مجھے فلاں نے یہ چیز پہنچا دی، مجھے فلاں نے وہ چیز نقصان پہنچا دی، تو یہ کس کو؟ اس خواب کو کیا کہا جاتا ہے؟ شیطانی۔ یہ شیطان کے اثرات ہوتے ہیں۔ اب اس خواب سے بچنا کیسے ہے؟ ہمارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی خواب کے اندر ڈر جائے تو فرمایا یہ شیطان کا اثر ہوتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ کروٹ تبدیل کر لے۔ پہلے نمبر پہ کیا فرمایا؟ جس کروٹ پہ ہے اس کروٹ کو کیا کر لے؟ تبدیل کر لے۔ اور فرمایا کہ پھر وہ بائیں طرف تھوک بھی دے۔ پہلے نمبر پہ کروٹ کو تبدیل کرنا ہے، اور دوسرے نمبر پہ فرمایا بائیں طرف کیا ہے بھائی؟ تھوکنا بھی ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا نماز پڑھ لے۔ شیطان کے اثرات کیا ہیں بھائی؟ جاتے رہیں گے۔ اور چوتھے نمبر پہ فرمایا کہ اس ڈراؤنے خواب کا ذکر کسی کو نہ کریں۔ ہم جو ہے عام طور پہ خواب کا ذکر لوگوں کو کر دیتے ہیں، مجھے خواب آیا میں نے آپ کو کر دیا، آپ کو آیا آپ نے تیسرے کو کر دیا۔ اور ایسے شخص کو خواب کا ذکر کر دینا جو صاحب علم نہ ہو، تجربے کار نہ ہو، اور اس آدمی کا خیر خواہ نہ ہو، اس آدمی کے سامنے تو خواب ذکر کرنا ہی نہیں چاہیے۔ خواب ذکر کرنا ہے اس آدمی کو جو عالم ہے، صاحب علم ہے، سمجھدار ہے، عقل مند ہے، اور وہ آپ کا پورا خیر خواہ بھی ہے۔ کسی غیر خیر خواہ کو خواب ذکر نہیں کرنا، اور کسی ایسے آدمی کو ذکر نہیں کرنا جس کو خواب کی تعبیر کا علم نہیں ہے۔ منع فرمایا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فرمایا جب آدمی کو خواب آتا ہے تو وہ زمین و آسمان کے درمیان لٹکا رہتا ہے، جب تک اس کی تعبیر نہ بتائی جائے تو وہ زمین و آسمان کے درمیان کیا ہے بھائی؟ لٹکا رہتا ہے۔ فرمایا جب اس کی تعبیر بتا دی جائے نا تو پھر وہ تعبیر پوری ہو جاتی ہے، وہ ہو کر رہ جاتا ہے، جو تعبیر بتائی وہی ہو جاتا ہے۔ بتانے والے نے صحیح بتائی تو صحیح ہوگا، اور بتانے والے نے غلط بتائی تو غلط ہو جائے گا۔ تو اسی لیے خواب کو عام طور پہ ذکر ہی نہیں کرنا چاہیے۔ پہلے نمبر پہ تو یہ ڈراؤنے جو خواب ہیں اس حدیث مبارکہ پر عمل کرنا چاہیے کہ کروٹ تبدیل کرو، بائیں طرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے تھوک دو، اور اگر ہمت ہو تو نماز پڑھ لو، اور پھر کسی ایسے آدمی کو ذکر بھی نہ کرو بلکہ اس کو بھول جاؤ، سمجھو یہ شیطانی اثرات ہیں۔ اس خواب کو کیا کہا جاتا ہے؟ شیطانی۔ اور بعض خواب ہوتے ہیں نفسانی۔ نفسانی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کا جو نفس ہے، جو چیز دن میں دیکھی وہ رات کو نظر آ گئی۔ یا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آدمی رات کو کھانا کھا کر سوتا ہے تو عام طور پہ انسان کے معدے میں گیس پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ گیس جب دماغ میں چڑھتی ہے تو پھر طرح طرح کی چیزیں نظر آتی ہے۔ آدمی دن میں دیکھی ہوئی چیزیں نظر آ گئی، یا پھر یہی نظر آتا ہے کہ ہوا میں اڑ رہا ہے، جہازوں پہ جا رہا ہے، اس قسم کی وہ سیر سپاٹا کرتا رہتا ہے خواب کے اندر۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لوگ آیا کرتے تھے اور خواب بتایا کرتے تھے کہ مجھے یہ خواب آیا، مجھے یہ خواب آیا، مجھے یہ خواب آیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت بھی تھے، یعنی امت کی حکمت، ان کو طرح طرح کی باتیں، نسخے حضرت بتایا کرتے تھے۔ تو حضرت نے اپنے ہاں نا وہ ہاضمے کی پوڑیاں بنا کے رکھی ہوئی تھی کافی ساری، تو جو بھی آ کر کہتا کہ حضرت مجھے خواب میں یہ چیز نظر آئی، یہ چیز نظر آئی، تو اگر وہ ایسی چیز ہوتی جو تعبیر بتانے کے قابل ہوتا خواب تو حضرت تعبیر بتا دیتے، اگر نہ ہوتا تو آپ فرماتے یہ پوڑیاں لے جاؤ، رات کو سونے سے پہلے ایک پوڑی کھا لیا کرو۔ مطلب یہ ہوتا تھا کہ معدے کے اندر جو گیس ہے اس وجہ سے آدمی کو اب کتنے ہمارے پاس خواب پوچھنے کے لیے آتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ ہمیں پیسے مل گئے، کوئی کہتا ہے خزانہ مل گیا، کوئی کہتا ہے کسی نے پیسے چھین لیے میرے۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو آدمی رات کو کھا کر سوتا ہے تو انسان کے نفسانی جو ہیں ہوا کی وجہ سے اس قسم کے خیالات انسان کو آ جاتے ہیں۔ تو یہ خواب کی دوسری قسم ہے۔ اور تیسری قسم ہے رحمانی۔ رحمانی خواب کو مبشرات کہا گیا ہے۔
کہ انسان کو بہترین اچھا خواب آئے، اور عام طور پہ صبح شادی کے وقت خواب آیا کرتے ہیں کہ انسان کا معدہ بالکل خالی ہوتا ہے، دماغ خالی ہوتا ہے، آدمی بالکل ڈھیلا ڈالا ہوتا ہے، تو آخری پہر جو خواب آتے ہیں تو اس کے اندر کوئی اچھی بات بتا دی جاتی ہے۔ کوئی آدمی مدینہ میں سفر کر رہا ہے، کسی عالم کی زیارت ہو گئی، قرآن مجید پڑھتا ہوا انسان نظر آتا ہے کہ میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، میں نیکی کا کوئی کام کر رہا ہوں، تو ان خوابات کو کیا کہا جاتا ہے؟ رحمانی خواب کہا جاتا ہے، اور یہ مبشرات ہیں، خوشخبری دینے والے ہیں۔ ہمارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو وحی کی ابتدا ہوئی نا آپ پر، قرآن مجید کے نزول کی، یہ خوابوں کے ذریعے ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 6 مہینے پہلے خواب آنا شروع ہو گئے تھے، اور فرمایا جو چیز میں خواب میں دیکھتا تھا، فرمایا وہ صبح کو بالکل ہو بہو وہی ہوتی۔ تو وحی کی ابتدا بھی کس سے ہوئی ہے؟ خوابوں سے ہوئی ہے۔ اور انبیاء کرام علیہم السلام کا جو خواب ہوتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ اللہ کا حکم اور وحی ہوتا ہے۔ آپ علماء سے سنتے ہیں کہ قربانی کے موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا اور اپنے بچے کو ذبح کر ڈالا۔ دیکھا تھا کہ نہیں دیکھا؟ دین کا پورا حکم قربانی والا، اس کی بنیاد کیا ہے بھائی؟ خواب ہے۔ نبی کا خواب اللہ کا حکم ہوتا ہے، اس کی وجہ نبی غافل نہیں ہوتا۔ میں اور آپ سوتے ہیں، ہمارا دل غافل، ہمارا دماغ غافل، ہمارا جسم غافل۔ نبی جو ہوتا ہے، فرمایا وہ سوتا ہے تو اس کا دل جاگتا ہے۔ خود ہمارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ نماز پڑھائی، نماز کے بعد آپ نے آرام فرمایا، حتیٰ کہ صحابی فرماتے ہیں کہ خراٹے کی آواز بھی آپ کو آئی، سنی صحابہ کرام نے، تو پھر بیدار ہو کر آپ نے نماز پڑھا دی، وضو نہیں فرمایا۔ تو ایک صحابی نے پوچھا، تو نبی کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم انبیاء کرام علیہم السلام کی جماعت، ان کی آنکھیں سوتی ہیں لیکن دل جاگتا ہے۔ نبی کے دل پر اللہ کی تجلیات کا ظہور ہوتا ہے، نبی ہر وقت اللہ کے سامنے ہوتا ہے، اللہ کی تجلی انبیاء کے دلوں پر ہوتی ہے۔ تو نبی کا خواب کیا ہوتا ہے بھائی؟ سچا ہوتا ہے، اور وہی ہوتا ہے، اور قابل تقلید ہوتا ہے۔ چاہے کتنا بھی بڑا بزرگ کیوں نہ ہو، اس کو خواب جتنا بھی اچھا آ جائے، لیکن شرعی طور پر عمل کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ بات آپ یاد رکھیں۔ اب بعض بزرگوں کے خواب نکل جاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس خواب پہ عمل کرنا کوئی ضروری ہے۔ اگر وہ خواب شریعت کے ساتھ ٹکراتا ہے تو خواب پر کوئی عمل نہیں ہوگا۔ اگر وہ شریعت کے برابر ہے، ٹکراتا نہیں ہے، پھر اس پر عمل کر سکتے ہیں، لیکن فرض واجب پھر بھی نہیں ہے، فرض واجب پھر بھی نہیں ہے۔ تو بات سمجھ میں آ گئی آپ حضرات کو؟ انبیاء کرام علیہم السلام کا خواب کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے، قابل تقلید ہوتا ہے، اور اس پر عمل کرنا بھی کیا ہے بھائی؟ ضروری ہوتا ہے۔ باقی انشاءاللہ کل ذکر کریں گے۔ اللہ ہمارے درس کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔